بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال آیا ہے، جو ساتھی مشرکوں کو بیٹی دیتا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اور یہ آیت یہاں آپ کے مرکز میں بھی لکھی ہوئی ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 221۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح میں نہ لاؤ مشرک عورتوں کو جب تک وہ مومن نہ ہو جائے، ایمان نہ لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک باندی مومنہ خیر من مشرکۃ، مشرک عورت سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں تعجب میں ڈالے، یعنی اس کا حسن، اس کا حسب نسب، اس کی دولت اتنی ہو کہ وہ تمہیں تعجب میں ڈالے، پھر بھی اس کو نکاح میں نہیں لینا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی اپنی بیٹی، اپنی بہن کسی مشرک مرد کو دینی ہے، مشرکوں کو نکاح میں اپنی عورتیں بھی نہیں دینی۔ حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ مشرک ایمان لا کے مومن نہ ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک غلام مومن خیر، بہتر ہے، من مشرکین، ایک مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک تمہیں تعجب میں ڈالے۔ اور وجہ اللہ فرماتا ہے یہ ہے، اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ نصیحت لیں۔ اور دیکھیں، یہ مسئلہ بالکل قرآن میں واضح ہے، یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ مشرک نہیں ہے اور وہ مشرکہ نہیں ہے، پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن شرک کرنے والے کو اگر آپ مشرک کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مشرک کو نہ عورت دینی ہے، نہ مشرکہ عورت تمہیں لینی ہے اپنے نکاح کے اندر، پھر قرآن مجید سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے زانی مرد، زانی عورت، مشرک مرد اور مشرکہ عورت، ان سے نکاح کرنا مومنین پر حرام کر دیا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نہ صرف مشرک بلکہ اگر وہ زانی ہے یا زانیہ ہیں، ایسے لوگوں سے بھی نکاح کرنا اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھا کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ مشرک ہے، 1000 مرتبہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ مشرک ہے اس لیے کہ وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے اس کو، باوجود کلمہ پڑھنے کے وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ٹھہرا رہا ہے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے، ہم سے اگر کوئی کہے کہ بھائی ہندو کی لڑکی جو ہے اس سے نکاح کر لو، تو ہم کریں گے؟ کسی ہندو کو اپنی لڑکی دے دو نکاح میں، ہم دیں گے؟ کسی سکھ سے نکاح کر لو یا کسی سکھ کو اپنی بیٹی دے دو نکاح میں، ہم کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کو ہم مشرک سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ تو جس کو ہم کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، کبھی اس کو ہم نکاح میں نہ بیٹی دیں گے نہ اس سے لیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔
لیکن کیا وجہ ہے کہ اس امت کا مشرک اگر وہ شرک کرتا ہے اور ہم دیکھ رہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، تو پھر ہم نے اپنے لیے یہ رعایت کہاں سے رکھی ہے کہ جی ہم نکاح کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی بات نہیں، بعد میں اس کو جو ہے نا مسلم کر دیں گے، مومن کر دیں گے، اس کا عقیدے کی اصلاح کر دیں گے۔ بھائی قرآن کہتا ہے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے مشرکہ سے اور مشرک سے، بعد میں کیسے تم اس کو مومنہ اور مومن بناؤ گے؟ پہلے اس کو مومنہ بناؤ، مومن بناؤ، اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو یہ جرم ہے اللہ کے نزدیک، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا، وہ قرآن کی مخالفت کرے گا۔ ایک مسئلہ لوگوں نے اپنے لیے ڈھونڈا ہے اور اس کو بعض لوگوں نے جو ہے اس کے غلط معنی کیے ہیں۔ وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ سورہ المائدہ کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اہل کتاب کی عورتیں ہمارے لیے جائز کر دی ہے، اور چونکہ یہ امت کے لوگ یہ بھی اہل کتاب ہے، لہٰذا ان سے ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ ان کو دے تو نہیں سکتے ہیں، اپنی بیٹی دے نہیں سکتے لیکن لے سکتے، لیکن اب تو دیتے بھی ہیں، وہ رعایت بھی اپنے لیے لوگوں نے نکال لی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر تضاد نہیں ہے، یہ تضاد سے پاک کتاب ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک جگہ اللہ رب العزت اپنے کتاب میں فرما دے کہ مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا، مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسری جگہ اللہ اجازت دے دے کہ مشرک اور مشرکہ اگر اہل کتاب ہو تو کوئی بات نہیں، یا مشرکہ اہل کتاب ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب میں تضاد نہیں ہے۔ اسی سورۃ المائدہ کے اندر اللہ نے مومنین سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن یتولہم منکم فاولئک منہم۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض، ہاں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا، پھر اللہ کے نزدیک وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا جو یہود و نصارہ سے دوستیاں کرے۔ تو یہود و نصارہ کون ہے؟ اہل کتاب ہے یا نہیں؟ اور پھر نکاح سے زیادہ بڑی دوستی کیا ہوگی؟ اور قرآن مجید سورۃ التوبہ کے اندر اللہ فرماتا ہے، میں تمہاری آزمائش کرتا رہوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، جب تک میں یہ ظاہر نہ کر دو تم سے کہ تمہارا دوست اللہ، رسول اور مومنین ہے، بس اس سے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔ تمہاری دوستی یہی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جن لوگوں کو مشرک بھی کہے، ہم تسلیم بھی کریں کہ ان کے عقیدے میں شرک ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے رشتے بھی کرے، اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ لیکن یہ کام کب کامیاب ہوگا؟ یہ اس وقت کامیاب ہوگا کہ ہماری جو اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کی ہم تربیت کریں اسلام کے مطابق، انہیں قرآن ترجمے کے ساتھ سکھائے، انہیں دین سکھائے، دین کی تعلیم دے، تب یہ مسئلہ کامیاب ہوگا، اس مسئلے کا حل نکلے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اب ایک مومن ہے، اس کا بیٹا ہے، اب بظاہر وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جماعت کا آدمی ہے، مومن ہے، مومن کا بیٹا ہے، لیکن وہ مومن بیٹا اس کا جو ہے، اس کو نہ عقیدے کا پتہ ہے، نہ عمل کا پتہ ہے،
نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا ترجمہ اس نے سیکھا ہے۔ ایک مومن ہے، اس کی بیٹی ہے، اب بیٹی تو ہے لیکن وہ مومنوں کے درس میں بھی کبھی نہیں آئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کا کیا ہے، اس کو عمل کا بھی پتہ نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ بھی اس نے نہیں سیکھا ہے، بس نام سے مومن ہے، وہ نام سے مومنہ ہے۔ تو اس طرح کے رشتے پھر کامیاب نہیں ہوتے ہیں، کچھ مہینوں کچھ سالوں کے بعد وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے۔ کیوں؟ نہ اس لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر کا کیا حق ہے، نہ شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، نہ اسے یہ پتا ہوگا کہ میرا دین کیا ہے، میرے جینے کا مقصد دنیا میں کیا ہے، مجھے مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، کچھ اسے پتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری بچ جائے تو ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، رشتے آپس میں کرنے ہوں گے اور اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں واقعی مومنہ اور مومن بنانا ہوگا، تب جا کے جو ہے ہمارے رشتے کامیاب ہوں۔